اولاد نہ ہو تو ایک دکھ، اور ہو کے گندی نکل آئے نا سب سے بڑا دکھ۔ ایک دکھیاری ماں کی کہانی ہے جو بیوہ تھی، جس کا کل سرمایہ اس کا بیٹا تھا۔ رات کے 10 کا ٹائم ہو رہا ہے، انتظار کر رہی ہے بیٹا آئے تو مل کے کھانا کھائیں، پر بیٹے کا پتہ ہی نہیں ہے، کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ وہ دروازہ کھولتی ہے، گلی میں جھانکتی ہے کہ بیٹا کہاں رہ گیا، پھر آ کے بیٹھ کے اللہ سے دعا کرتی ہے، یا اللہ میرے بیٹے کی خیر کرنا، پر بیٹے کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ 10 کے 11 بجتے ہیں، 12 بجتے ہیں، 1 2 بجے جا کے دروازے پہ دستک ہوتی زور زور سے۔ ماں خوشی سے بھاگتی ہے کہ میرا بیٹا آ گیا، دروازہ کھولتی ہے کہ بیٹا ہوتا ہے۔ بیٹا کہتا ہے ماں جلدی سے کھانا لگا دے، بڑی بھوک لگ رہی ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا میں نے بھی کھانا نہیں کھایا، پر تم کہاں رہ گیا تھا؟ لڑکا کہتا ہے کہ میں نا دوستوں سے فلم دیکھنے چلا گیا تھا، بعد میں گپ شپ کرنے لگ گیا، ٹائم بہت ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ ماں کہتی ہے بیٹا تمہیں کتنی بار منع کیا ہے کہ یہ آوارہ لڑکوں کے ساتھ ملنا جلنا جو چھوڑ دے۔ اب تو محلے کے لوگ بھی کہنا شروع کر دیا کہ تمہارا بیٹا بدماش بن گیا ہے، نشئی بن گیا، چور بن گیا، تمہیں 2 3 بار پولیس بھی لے کے جا چکی ہے۔ مجھے شرم آتی ہے محلے میں نکلتے ہوئے، لوگوں کے پاس بیٹھتے ہوئے۔ لڑکا چاہتا تھا کہ ماں کو سوال جواب نہ کرے، بس کھانا دے دے۔ ماں کے سوال جواب سے تنگ تھا۔ وہ کہتا ہے ماں میں کہہ رہا ہوں مجھے کھانا دے دے، میں بھوکا ہوں، تیرے سوال جواب بھی ختم نہیں ہوتے، ورنہ۔ ماں کہتی ہے ورنہ کیا، بدتمیزی کرتا ہے، جا کھانا نہیں دیتی تجھ کو، بھوکا سو۔ ورنہ کہتا ہے کیا کر لے گا ورنہ، تو مارے گا، ہاتھ اٹھائے گا مجھ پہ۔ لڑکا پتہ نہیں کون سی فلم دیکھ کے آ گیا تھا، اس کے آنکھوں میں خون اتر آیا، چپل اٹھائی اور ماں کے پیچھے بھاگا ہے۔ ماں نا گھر کا دروازہ کھول کے گلی میں بھاگ گئی ہے کہ شاید کہیں گلی میں جاؤں گے تو کوئی حیا شرم آیا کہ ماں گلی میں آ گئی ہے، پر بیٹے کو حیا شرم کہاں آنی تھی۔ وہ چپل لے کے ماں کے پیچھے بھاگا اور ماں کو دھکا دیا، گلی میں ماں گری ہے، اس منہ کو جو اس کو چومنا چاہیے اس منہ پہ انہیں جوتوں کی بارش کر دی، گالیاں دیتا ہے ماں کو۔ محلے کے لوگوں کو جو شور ہوا تو وہ گلی میں آیا، دیکھا تو وہ ماں کو بیٹا مار رہا ہے۔ انہوں نے کہا شرم نہیں آئی تم کو، ماں کو مار رہا ہے، جس ماں کے پاؤں کے تلے جنت ہے اسے گلی میں آ کے رسوا کر رہا ہے۔ ماں اللہ سے دعا کرتی یا اللہ مجھ کو اٹھا لے، میں اور زندہ نہیں رہنا چاہتی، مجھے موت دے دے، اور یہ میرا بیٹا موت کو ترسے، اس کو کوڑ ہو جائے، ذلیل ہو کے مرے۔ اور بیٹے کو جناب ذرا خیال آیا کہ پتہ نہیں ماں کی بدوا لگ نہ جائے، وہ ماں کو ٹھوکر مار کے کمرے میں آ گیا۔ محلے والے نے اسی ماں کو اٹھایا، اپنے گھر لے گئے۔ اسی رات بیٹے کو پاؤں میں درد شروع ہوئی، اسی ماں کو ٹھوکر مار کے آیا تھا اس پاؤں سے۔ بیٹے نے اٹھ کے پین کلر کھائی ہے، پاؤں پہ گرم پٹی لگائی ہے، لیکن درد کم نہ ہو۔ صبح تک پاؤں میں ریشہ پڑ گیا، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا انگلیوں میں ریشہ پڑ گیا، انگلیاں کاٹنی پڑیں گی، انگلیاں کاٹ دی۔ کچھ دن گزرے ہیں تو اس کے باقی آگے پاؤں میں ریشہ پڑنا شروع ہو گیا، پاؤں بھی کاٹ دیا۔ اب وہ اور ہفتہ 10 دن بعد اس کی جو ماں تھی نا وہ چل بسی، اللہ کو پیاری ہو گئی۔ نہ ماں کے جنازے پہ گیا، نہ پھوڑی پہ بیٹھا، وہ جناب ایسا ہی اس کا زمین بکتی رہی، جائیداد بکتی رہی، جو گھر تھا تو بکتا گیا، بیمار رہنا شروع کر دیا، پاؤں کٹتا گیا، سب لوگ اس سے، کوئی اسے محلے والا کوئی رشتہ دار کوئی بات نہ کرتا اس سے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا سب کچھ جب بک گیا تو روڈ پہ آ گیا، بھیک مانگنا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ پاؤں گلنا شروع ہو گیا، پاؤں میں پیپ پڑ گئی، ریشہ پڑ گیا۔ اس کے پاس سے اتنی گندی سمیل آتی نا کہ جو لوگ جو اس کو بھیگ دیتے نا، جیسے کتے کو ہڈی ڈالتے ہیں نا دور سے، ایسے اس کو دور سے پیسے پھینکتے ہیں۔ اس کو بھی اپنے آپ سے گھن آتی، اس کے کانوں میں آواز گونجتی رہتی، اللہ کرے تو کوڑا ہو کے مرے، تو موت کو ترسے، تجھے موت نہ آئے، تیرے ہاتھ پاؤں ٹوٹے۔ یہی کام ہے اس کے نا، کانوں میں بات گونجتی رہتی ماں کی۔ وہ معافی تلافی اللہ سے بڑے دعائیں کرتا، لیکن کہاں، بد دعا جو تھی وہ بڑی دور تک اثر کرتی ہے، خاص طور پہ ماں کی دل کی بد دعا جو نکلی ہے نا، ماں بد دعا دیتی بھی نہیں جلدی۔ اب وہ اتنا لوگ بھی، محلے والے بھی، رشتہ دار بہت سب تنگ تھے اس سے، کہ جہاں وہ بیٹھتا تھا اس کے پاس مکھیاں کا ڈھیر لگا ہوتا تھا، اور اسمیل آتی تھی، ہر کوئی تنگ تھا اس سے۔ اس نے کئی بار مرنے کی کوشش کی لیکن مر بھی نہ سکا۔ اسی وقت گاؤں میں، شہر میں یہ واقعہ ہے چیچا وطنی کا۔ وہاں پہ کوئی بتاتے ہیں کہ بڑے مولوی صاحب آئے ہوئے تھے، وہ تقریر کر رہے تھے، اس کے کانوں میں تقریر پڑی، اللہ کلام پڑھا۔ جب وہ تقریر ختم ہوئی تو نے چلانا شروع کر دیا، مولوی صاحب کو بلانا شروع کر دیا۔ وہ مولوی صاحب اس کے پاس آئے، تو اتنی گندی اسمیل تھی اس کے پاس نہ بیٹھ سکے، دور سے اسے پوچھتے ہیں ہاں بھائی کیا بلایا، خیر ہے؟ وہ سارا واقعہ سنایا کہ کس طرح ماں کو جوتوں سے مارا اس نے۔
کہتا ہے میرے لیے دعا کریں مجھے موت آ جائے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں اللہ تم پہ رحم کرے، اس کی کہانی سنی چلے گئے۔ بتانے والے بتاتے ہیں کئی سال زندہ رہا، تڑپ تڑپ کے مرتا رہا، ایک پاؤں کٹا، دوسرا پاؤں کٹا، ہاتھ میں لکوہ مار گیا، فالج کا اٹیک ہو گیا، ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ گئے، صرف دھڑ رہ گیا اس کا، بری طرح ذلیل ہو کے مرا۔ کہتے ہیں نا ماں باپ کیسے بھی ہوں ان کے آگے اف نہ کرو، پر اس بندے نے تو حد ہی کر دی تھی، ماں کو گلی میں لا کے جوتوں سے مارا تھا۔ اور یہ واقعہ بتانے والا بتاتے ہیں سچا واقعہ چیچا بتنی کا۔ ایسے واقعے سن کے عبرت حاصل کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔